मुल्क में सियासी पारा हाई, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए लाहौर में बड़े इत्तेहादियों की बड़ी मीटिंग। मुआशी चैलेंजेस से निमटने और सियासी इस्तेहकाम के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और लीगी कायद नवाज शरीफ आज सर जोड़ कर बैठेंगे। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर बात करेंगे। इत्तेहादी जमातों के दरमियान तयशुदा मामलात पर अमल दरामद न होने पर भी तबादले ख्याल होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम फैसलों का भी इम्कान। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ से नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई ओहदेदारों की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। जाहिद खान ने नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए भरपूर सियासी किरदार अदा करने का अज़्म किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नए कबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी कबीना में शामिल होने वाले नए अरकान को मुबारकबाद भी दी। नए अरकान की वजारतों और जिम्मेदारियों का ऐलान 1 से 2 रोज़ में मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 नए मुशीर वफाकी कबीना में शामिल किए गए थे। वफाकी काबीना में वुज़रा की फौज भर्ती की जा रही है। दूसरी तरफ गरीब मुलाजमीन से रोजगार छीना जा रहा है। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की बरतरफी पर तशवीश का इजहार। कहा, एक तरफ वुज़रा यकीन दहानी करा रहे हैं मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा, तो दूसरी तरफ छांटियां की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। पीपल्स पार्टी हर अवाम दुश्मन मंसूबे के खिलाफ है और हमेशा मजलूम के साथ रहेगी। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। टेक्नोलॉजी से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। कौमी मईशत ICU से निकल आई। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का इस्तेहकाम बढ़ रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने फेक न्यूज़ पर सजा की हिमायत कर दी। सूबाई वजीर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा कि 1 साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 86% ग्रोथ हुई। गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद को आगे लाएं तो तरक्की होगी। सवालों के जवाब देते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि यूट्यूबर्स मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर फेक न्यूज़ देते हैं। फेक न्यूज़ पर सख्ती होनी चाहिए। कोई गलत खबर दे, झूठे इल्जाम लगाए तो सजा होनी चाहिए। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हज़म नहीं हो रही। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। PTI का दौरे हुकूमत स्कैंडल से भरा हुआ है। पैसे लेकर तकर्री और तबादले किए जाते थे। तहरीक इंसाफ की 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। आपने दरख्वास्त में लिखा कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए। किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील हामिद खान ने कहा कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आप एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस की तैनाती पर गौर होगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख, जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अबहर गुल खान के नाम शामिल।
پہلا روزہ کب ہوگا؟ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ چیئرمین عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی پہلا روزہ 2 مارچ کو ہونے کی پیشگوئی۔ پنجاب میں رمضان المبارک کے دوران موسم خوشگوار رہنے کی امید۔ ملک بھر میں باران رحمت سے خشک سالی کا خاتمہ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھر میں بارشوں نے پیاسی زمین کی پیاس بجھا دی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری۔ مانسہرہ، وادی کاغان، ناران، شگران اور بابوسر ٹاپ کی پہاڑیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی وقفے سے بارش۔ لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں مختلف مقامات پر بند۔ وادی لیپا میں پھنسے 100 سے زائد افراد ریسکیو۔ گلیات میں پھنسے سیاحوں اور گاڑیوں کو بھی نکال لیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ سروس روڈ پر ون وے کی خلاف ورزی پر بھی 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سمور تدارک کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کا حکم۔ سماعت کے دوران عدالت نے قرار دیا اسکولوں کی چھٹی کے دوران سروس روڈ ون وے ہونا چاہیے۔ مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا حکم بھی دیا۔ راولپنڈی میں سگنل فری مارور منصوبے کا آغاز۔ 405 ارب روپے لاگت آئے گی۔ متبادل راستوں، بجلی اور سوئی گیس کی سروسز کو منتقل کرنے کا کام بھی مکمل۔ آج سے پی سی چوک سے AFIC تک سڑک بند رہے گی۔ پشاور روڈ کی جانب راستہ کھلا ہے۔ شہریوں کو ایئرپورٹ یا موٹر وے جانے کے لیے روات سے اسلام آباد ایکسپریس تک وے دینے کی ہدایت۔ چیمپئنز ٹرافی کے اہم میچ میں آج افغانستان اور آسٹریلیا میں جوڑ پڑے گا۔ جو جیتا وہی سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ انگلینڈ کو اپسٹ شکست دینے والی افغان ٹیم آسٹریلیا کو بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار۔ آسٹریلیا جیتا تو اس کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ بھی سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ میچ بارش سے متاثر ہوا تو اس کا فائدہ بھی آسٹریلیا کو ہوگا۔ 1 پوائنٹ ملنے پر افغانستان کے بھی 3 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ گروپ بی میں جنوبی افریقہ کے بھی 3 پوائنٹس ہیں۔ جنوبی افریقہ گروپ میں اپنا آخری میچ کل انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرمناک کارکردگی پر کپتان رضوان نے قوم سے معافی مانگ لی۔ کہا میگا ایونٹ میں قوم کی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ سائم اور فخر کی انجری سے کمبینیشن خراب ہوا، لیکن اس کو بہانہ نہیں بنائیں گے۔ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لی ہے۔ اگلے ماہ نیوزی لینڈ کے خلاف وائٹ بال سیریز سے قبل ان پر کام کریں گے۔ انڈین کرکٹرز کے لیے جنون دیکھا ہے، لوگ پاگل ہیں۔ کوہلی کے نعرے لگا رہے ہیں، روہت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دس از انبلیویبل۔ اگر کرکٹ بورڈ بھی دونوں چاہیں تو شاید وہ بھی ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ فیکٹ از کہ دونوں سرکاریں جب تک بیٹھیں گی نہیں ایک ٹیبل پہ، ہاتھ نہیں ملائیں گی، جب نہیں ڈالیں گی، صرف کرکٹ کیسے ہو پائے گا؟ معروف بھارتی سپورٹس رپورٹر وکرانت گپتا پاکستان میں بھارتی کھلاڑیوں کی فین فالوئنگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہا میں نے کل لاہور میں دیکھا کہ لوگ کوہلی اور روہت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لاہوری خوابوں کے بھی شیدائی۔ 365 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم سب چاہتے ہیں پاک بھارت ٹیموں کے میچ ہوں۔ دونوں حکومتیں اس کام میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ PSL 10 کا شیڈیول جاری۔ ایکشن سے بھرپور میچز 4 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ PSL 10 کا آغاز 11 اپریل کو ہوگا۔ افتتاحی میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ فائنل 18 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم فائنل سمیت 13 پیچز کی میزبانی کرے گا۔ کراچی اور ملتان کے اسٹیڈیمز 5 میچز کی میزبانی کریں گے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 11 میچز کھیلے جائیں گے۔ پشاور کا ارباب نیاز اسٹیڈیم 8 اپریل کو نمائشی میچ کی میزبانی کرے گا۔ PCB کے CEO کہتے ہیں پشاور میں نمائشی میچ کی میزبانی پر خوش ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ UAE اور پاکستان میں بینکنگ، کانکنی، ریلویز اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ ایوان صدر آمد پر صدر آصف علی زرداری نے ابوظہبی کے ولی عہد کو نشان پاکستان سے نوازا۔ آرمی چیف نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 3 نسلوں پر محیط دیرینہ عوامی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان نے کہا، مفاہمت کی یادداشتیں دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور پائیدار تعلقات کی عکاس ہیں۔ منشیات موبائل ایپ پر بھی دستیاب۔ مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ساحر حسن کا بڑا انکشاف۔ کہا، کالج اور یونیورسٹیز کے طلبہ منشیات کے لیے موبائل اپلیکیشن پر آرڈر کرتے ہیں۔ کراچی میں 2 بڑے گروپ ویٹ کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ایک گروپ کیلیفورنیا اور دوسرا ایرانی ویٹ فروخت کرتا ہے۔ مصطفیٰ اور ساحر کا نیٹ ورک ٹوٹنے سے شہر میں ویٹ کی 50% فروخت رک گئی۔ ویٹ فروخت کرنے والے 20 کردار منظر سے غائب ہو چکے۔ مصطفیٰ قتل کیس کی تفتیش کے لیے JIT بھی بنا دی گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی ملزم کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی۔ ایک گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزمان ارمغان اور شیراز کو شناخت کر لیا۔ راولپنڈی میں خوفناک حادثہ۔ کوٹلہ موڑ کے قریب ٹرک اور کار میں تصادم، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، لاشیں ہسپتال منتقل۔ جاں بحق افراد کی جنید احمد، صبا مسوکار اور محمد جنید کے نام سے شناخت ہوئی۔ ڈرائیور فرار۔ FBI نے $1.5 ارب کی کرپٹو چوری کا الزام شمالی کوریا پر لگا دیا۔ شمالی کوریا کے ٹریٹر نامی گروپ کو ملوث قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق لازرس گروپ کے نام سے بدنام گروہ چوری شدہ ورچوئل اثاثوں کو بٹ کوئن اور دیگر ورچوئل کرنسی میں منتقل کر رہا ہے۔ FBI کے مطابق 2022 میں رونن نیٹ ورک سے 62 کروڑ ایتھریم بھی اس گروپ نے چرائے تھے۔ صدر ٹرمپ کو ایک اور دھچکا۔ امریکی عدالت نے وفاقی ملازمین کی برطرفی عارضی طور پر روکنے کا حکم دے دیا۔ کیلیفورنیا کی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل مینجمنٹ دفتر کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا، ملازمین کی برطرفی کا اختیار صرف متعلقہ ادارے کو ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہزاروں ملازمین کو ملازمت سے برطرف کیا تھا۔ امریکی دھمکیوں پر کینیڈا بھی ڈٹ گیا۔ امریکہ کے بجائے یورپی یونین سے تجارت بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اگلے ہفتے درآمدات پر محصولات عائد کرتا ہے تو بھرپور رد عمل دیں گے۔ کینیڈا اپنے پڑوسی کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں چاہتا۔ کرد رہنما کا ترکیہ کے خلاف مسلح جدوجہد ختم کرنے کا اعلان۔ ساتھیوں کو ہتھیار پھینکنے کی ہدایت۔ 40 سال سے حکومت کے برسر پیکار تنظیم کے سربراہ اوجلان کے فیصلے سے ترکی سے جاری تنازع ختم ہوگا۔ خطے میں امن و امان قائم ہونے کے امکانات بھی بڑھ گئے۔